السلام علیکم ناظرین، C21 کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ملک سے توانائی بحران ختم کرنے میں مزید 3 سال لگ سکتے ہیں، خواجہ آصف۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ سزائے موت پانے والے مجرم کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ کراچی میں جناح امپلائیز ایکشن کمیٹی کے تحت مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ بدعنوانی کے پرانے کیسز پر تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا، ڈی جی نیب سندھ۔ کراچی میں موسم سرد جبکہ خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک سے توانائی بحران ختم کرنے میں مزید 3 سال لگ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ قوم کو ستمبر 2017 تک لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے اب سرکاری تنصیبات پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ 19,000 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 10 روز میں بجلی کی تنصیبات پر 3 حملے ہوئے۔ بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے۔ امید ہے کہ آج شام تک پورا سسٹم بحال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہری علاقے 6 گھنٹے اور دیہی علاقے 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ پر لے آئیں گے، جبکہ انڈسٹریل علاقوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر پانی اور بجلی نے کہا کہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کے غلط فیصلوں کو بھگت اور صحیح فیصلوں پر عمل کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کی گزشتہ حکومت نے مختلف اداروں کی نجکاری کے لیے ایک فہرست ترتیب دی تھی۔ موجودہ حکومت نے اس فہرست میں کسی نئے ادارے کو شامل نہیں کیا۔ ملک سے توانائی بحران ختم کرنے میں 3 سال لگ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ قوم کو ستمبر 2017 تک لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نیشنل گرڈ سے کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 2011 میں مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ کے الیکٹرک کو 350 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف کے الیکٹرک کے حق میں حکم امتناعی دے دیا تھا۔ جس معاہدے کو بنیاد بنا کر حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے کے لیے نئی شرائط طے ہوئی ہیں۔ نئے معاہدے میں کے الیکٹرک کی پیداواری صلاحیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، تاہم نئے معاہدے تک کے الیکٹرک کی بجلی منقطع نہیں کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 بیٹوں کو قتل کرنے کے جرم میں دوبارہ سزائے موت پانے والے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی اور سزائے موت پانے والے غلام عباس کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سید شہباز علی رضوی پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ احمد علی نواز نے 2009 میں دوسری شادی کے جھگڑے پر اپنے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، جس پر ایڈیشنل سیشن جج پاک پتن نے 2009 میں ہی احمد علی کو دوبارہ سزائے موت سنائی تھی۔ عدالت نے سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ جناح امپلائیز ایکشن کمیٹی کے تحت جناح اسپتال کے تمام ملازمین نے ہیلتھ ڈیپوٹیشن الاؤنسز اور ترقی و مستقلی کے لیے 2 گھنٹے تک تمام OPDs کا اور وارڈز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں سینکڑوں پیرامیڈیکل اسٹاف نے شرکت کی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور مظاہرین مسلسل نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ جناح امپلائیز ایکشن کمیٹی کے صدر حاجی عبدالواحد کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا احتجاج کئی ماہ سے جاری ہے اور وقفے سے ہوتا رہتا ہے۔ 18ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ وفاق کے حساب سے پیرامیڈیکل اسٹاف کو مراعات دی جائیں گی، لیکن ہمیں مراعات نہیں دی جا رہیں۔ جناح امپلائیز ایکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اسد ملک کا کہنا تھا کہ سب سے اعلیٰ حکام وہ تو پاکستان کی عدلیہ ہے اور ہم گزشتہ 3 برس سے عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے متعدد مرتبہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور تمام متعلقہ سیکریٹریز کو اپنے مطالبات سے تحریری طور پر بھی آگاہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری بات کہیں نہیں سنی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہیلتھ اور ڈیپوٹیشن الاؤنسز دیے جائیں، ترقی اور نئی بھرتیوں کے عمل کا آغاز کیا جائے، نیورو سرجری کے ملازمین کو مستقل کیا جائے اور ان کو باقاعدگی سے تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا اور اسپتالوں کی تالہ بندی کر کے دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ ڈی جی نیب سندھ کرنل ریٹائرڈ سراج نعیم نے کہا ہے کہ صوبے میں بدعنوانی سے متعلق پرانے کیسز پر تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے متعدد کیسز کے ریفرنس عدالتوں میں جمع بھی کرائے گئے ہیں۔ رواں سال نیب کی کارکردگی میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے ڈی جی نیب سندھ کرنل ریٹائرڈ سراج نعیم نے بتایا کہ صوبے کا ایڈمنسٹریشن کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ اربوں روپے کی ترقیاتی اسکیمیں صرف کاغذوں پر موجود ہیں۔ دوسری طرف سرکاری زمینوں پر قبضہ مافیا کا راج ہے۔ 4 بڑے اسکینڈل، ٹڈاپ، NICL اور ترقیاتی اسکیموں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں اور 2 ماہ میں کیسز کے ریفرنسز داخل کر دیے جائیں گے۔
قبضہ مافیا اور دیگر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے میکینزم تیار کر لیا گیا ہے۔ واٹر ٹینکر مافیا لینڈ مافیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب سندھ کے ڈی جی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی انتظامی امور پر توجہ دی گئی ہے اور زیر التوا کے شکار کیسز کی تحقیقات کو تیز رفتاری سے مکمل کیا گیا ہے۔ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، حکومت کا تعاون ہے، اسٹیک ہولڈر سے اور سی ایم سے ملاقات ہوئی ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹر سے بھی انکوائریز جلد مکمل کرنے کی سخت ہدایات ہیں۔ گزشتہ سال 374 انکوائریز کی گئیں اور سرکاری خزانے میں 12.5 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ نیب میں ایک مقدمے کی تحقیقات مکمل ہونے میں 8 سے 10 ماہ کا عرصہ لگتا ہے اور رواں سال 100 مقدمات عدالتوں میں بھیجے جائیں گے، جس سے کرپشن میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ کوئٹہ کی یخ بستہ ہواؤں نے کراچی میں بھی موسم سرد کر دیا، جبکہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ہلکی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں موسم کبھی صاف اور کبھی جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 25% ہے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں شمال مشرقی علاقوں سے ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں آسمانوں پر بادلوں کا راج ہے، جبکہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ سردی سے لطف اٹھانے کے لیے شہریوں نے گرما گرم پکوانوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش کالام میں 4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے C21 نیوز۔ خدا حافظ۔